آج ہم بات کر رہے ہیں آبنائے ہرمز کی۔ یہ ایک ایسی تنگ سمندری گزرگاہ ہے جو آج کل بہت خبروں میں ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر ایران اسرائیل کشیدگی کی وجہ سے۔ صحیح، تو ہم نے اس پر کچھ مواد دیکھا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ پٹی اتنی اہم کیوں ہے عالمی توانائی کے لیے، اور یہ بھی کہ اگر یہ بند ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کیا ہو سکتا ہے۔ اسے دنیا کی توانائی کی شہرک بھی کہتے ہیں، اور شاید یہ مبالغہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف پانی کا ایک راستہ نہیں ہے، یہ عالمی معیشت اور آپ کہہ سکتے ہیں سیاست کے لیے ایک بہت ہی نازک مقام ہے۔ نازک مقام؟ جی، مطلب اس کی جو جغرافیائی ساخت ہے نا، وہی اسے اتنا اہم بناتی ہے اور اتنا ممکنہ طور پر خطرناک بھی۔ یہاں سے گزرنے والی توانائی کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ذرا سی رکاوٹ بھی پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ جغرافیائی طور پر ہے کہاں؟ یہ خلیج عمان کو خلیج فارس سے ملاتی ہے۔ جی، مغرب میں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ عمان کا جو ساحلی مقام ہے خاصب اور ایران کا کشم، ہاں، ان کے درمیان سمندر کا فاصلہ صرف 55 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ صرف 55 کلومیٹر؟ جی، اور اس میں سے بھی جہازوں کے گزرنے کا جو اصل راستہ ہے وہ تو بس کوئی 30 کلومیٹر چوڑا ہے۔ صرف 30؟ اتنی سی جگہ سے۔ بالکل۔ اور اسی تنگ راستے سے آپ اندازہ کریں دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ 20%؟ جی ہاں، روزانہ تقریباً 20 کروڑ بیرل پیٹرول۔ یوں سمجھے کہ دنیا میں جو بھی تیل استعمال ہوتا ہے نا، اس کا ہر 5واں قطرہ اسی تنگ جگہ سے گزر کر عالمی منڈی تک جاتا ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ بالکل۔ اور صرف تیل نہیں، دنیا کی جو مائع قدرتی گیس ہے LNG، اس کا تقریباً تیسرا حصہ بھی یہیں سے گزرتا ہے۔ اچھا، LNG بھی؟ جی، وہ گیس جسے ٹھنڈا کر کے جہازوں میں لایا جاتا ہے ان ممالک تک جہاں پائپ لائن نہیں ہے۔ تو کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، امارات اور خود ایران، ان سب کی بندرگاہیں اسی راستے پر انحصار کرتی ہیں۔ مطلب پورا خطہ ہی اس پر منحصر ہے۔ جی، روزانہ اوسطاً کوئی 100 جہاز گزرتے ہیں یہاں سے۔ 100 جہاز روز؟ ہاں، اور ان میں وہ ٹینکرز بھی شامل ہیں جو پاکستان کو تیل اور گیس پہنچاتے ہیں۔ تو پھر آج کل جو ایران اسرائیل تنازع چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ کہیں آبنائے ہرمز بند نہ ہو جائے۔ بالکل، یہ خطرہ بہت حقیقی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایران بآسانی ہرمز کو بند کر کے پوری دنیا کو توانائی کے بحران میں ڈال سکتا ہے۔ جی، اور ماضی میں بھی جیسے 2008، 2012، 2018 میں ایرانی حکام نے اس قسم کے اشارے دیے ہیں۔ اور اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ ایران کے اندر سے بھی یہ مطالبہ اٹھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بند ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اور ایران ایسا کر کیسے سکتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ دیکھیے، پہلا اثر تو سیدھا سا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل نہیں پہنچے گا، قیمتیں فوراً آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، اور کوئی ملک بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ بالکل۔ اب رہا سوال کہ ایران کرے گا کیسے، تو 3 امکانات نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ وہاں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دے۔ اوہ! دوسرا، اپنی چھوٹی تیز رفتار کشتیوں سے راستہ روک دے۔ یا پھر تیسرا، شاید کوئی بڑا ناکارہ جہاز ڈبو دے تاکہ راستہ اور تنگ ہو جائے، بڑے ٹینکرز گزر ہی نہ پائیں۔ یہ تو 1980 کی دہائی والی ایران عراق ٹینکر جنگ کی یاد دلا رہا ہے۔ جی، بالکل ویسی ہی صورتحال بن سکتی ہے۔ یہ تو بہت سنگین امکانات ہیں۔ ظاہر ہے دنیا، خاص طور پر امریکہ، اس خطرے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوگا۔ یقیناً، امریکہ تو اس قسم کی صورتحال کے لیے باقاعدہ مشقیں بھی کر چکا ہے۔ اچھا؟ جی، اگر ایران ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پہلا رد عمل تو سیاسی ہوگا۔ بہت سے ممالک فوراً ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص طور پر عرب ممالک؟ بالکل، خلیجی عرب ممالک تو فوراً چاہیں گے کہ راستہ کھلے، کیونکہ یہ ان کی معاشی ناکہ بندی جیسی بات ہوگی۔ اسی لیے شاید انہوں نے امریکہ کو اڈے وغیرہ دیے ہیں۔ جی، اور اپنا دفاعی ساز و سامان بڑھایا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، دیکھیں، چین۔ چین؟ وہ کیوں؟ چین آج کل ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔
تو وہ بھی ہرگز نہیں چاہے گا کہ یہ راستہ بند ہو جائے اور تیل مہنگا ہو جائے۔ صحیح بات ہے۔ تو امریکہ اور مغربی ممالک کے پاس فوجی منصوبے بھی تیار ہیں۔ ان میں فضائی حملے بھی ہو سکتے ہیں ایرانی بحری اثاثوں پر، اور ضرورت پڑنے پر ایرانی ساحلی علاقوں پر محدود قبضے تک کے آپشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ کافی بڑھ سکتا ہے۔ بہت زیادہ۔ حالیہ کشیدگی کے بعد تو امریکی، فرانسیسی، برطانوی فوجی موجودگی علاقے میں پہلے ہی بڑھ گئی ہے۔ تو اگر ایران نے یہ راستہ بند کیا تو اسے صرف اسرائیل کا نہیں بلکہ کئی عالمی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آبنائے ہرمز یہ صرف ایک تنگ سمندری راستہ نہیں، یہ تو عالمی توانائی کی سپلائی، معیشت اور جیو پالیٹکس کا ایک انتہائی اہم اور نازک مرکز ہے۔ جی بالکل، اس کی بندش کے اثرات بہت گہرے اور بہت وسیع ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی یہ جو ساری فوجی تیاریاں ہیں اور معاشی مفادات ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، ان کے علاوہ پس پردہ کون سے ایسے غیر اعلانیہ سفارتی یا اقتصادی دباؤ ہو سکتے ہیں جو اس شہرگ کو کھلا رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہوں؟ وہ چیزیں جن کا ذکر ہمیں کھلے عام نہیں ملتا، یہ ایک پہلو ہے جس پر غور کیا جا سکتا۔